تو ہیومن کوالٹی انڈیکس میرے خیال بہت لو ہو رہا ہے میں ہیومینٹی کا. اسی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. دیکھیں آج کل تربیت جو کر رہا ہے ہمارے بچوں کی وہ کر رہا ہے میڈیا. جیسے ماں اپنے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے بھی نا اس نے ویڈیو لگائی ہوتی ہے, اس ویڈیو کے اندر کارٹون لگائے ہوں گے, یا کوئی اس میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہندی ڈبڈ کارٹونز لگائے ہوئے ہیں, یا بچہ انگلش کارٹونز دیکھ رہا ہے. اب انگلش کارٹونز آج کے دور کے اندر اس طرح کا مواد دکھا رہے, اس طرح کنٹینٹ دکھا رہے ہیں کہ جیسے سنڈریلا بھاگ گئی اور ایگریشن اور وائلنس دکھایا جا رہا ہے, اور آپ کہہ لیں بغاوت سکھائی جا رہی ہے, بچوں میں ایگریشن بڑھ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے پلان کے تحت ایک آپ کی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ ہم خود بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک دین سے تو ہماری آبویسلی دوری ویسے ہی ہے. ہم لوگوں نے کبھی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کی جو ہے نا وہ ہمارے اندر خواہش ہی نہیں, پرائرٹی نہیں ہے نا. مطلب ہم لوگ مطلب یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ اب تو ریسنٹ دور کی مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو دنیا دی, علم دیا, بڑی بڑی ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھایا, ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہے. جیسے سہراب بائیسیکل کا مالک ایک مثال ہے کہ اس کی لاش لینے کو کوئی تیار نہیں تھا. ہاسپٹل کے اندر 3 شادیاں تھیں, 10-12 بچے تھے, لیکن انجام کیا ہوا کہ اس کی تدفین کے لیے کوئی بچہ آگے نہیں آیا. دنیا کم تھی, بلین آف روپیز جو ہے نا اس کے پاس تھے, لیکن دین کا فہم کیوں نہیں تھا, کیونکہ اس کے بچوں میں نہیں تھا, تو وہ میں کہتا ہوں رسوائی کا باعث بنا ہے. اس کے مغفرت کے لیے نہ کوئی دعا کرنے والا تھا, نہ اس کے لیے کوئی جو ہے کوئی نہیں, لاش بھی چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں کہ موت کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا کوئی نہ ہو تو یہ کیسی بدنصیبی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین سے دوری کی وجہ بنی ہے اس طرح کی جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں. پھر آج کل جو آج کل کا دور ہے, آپ کا میرا خیال ہے کبھی زندگی کے اندر شاید اولڈ ایج ہومز میں جانا ہوا ہے یا نہیں ہوا. میری 1-2 بار جو ہے وہ میں وہاں پہ گیا ہوں اور میں نے وہاں پہ سروے کیا ہے. تو جو اولڈ ایج ہومز میں جو لوگ بزرگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہاں پہ جن کے بچے ان کو چھوڑے گئے ہوئے ہیں, ان کا کیا, وہ سارے کوالیفائڈ ہے, سپر کوالیفائڈ ہے. کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی آرمی میں سرو کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم نے اپنے بچوں کو دنیا دی, اور وہ کہتے ہیں یار کاش ہم اپنے بچوں کو دین کا علم بھی دے دیتے. اگر دین سکھا دیتے تو یہ ہمارے بچے ہماری بڑھاپے میں خدمت بھی کرتے, ہمارے ناز نخرے بھی اٹھاتے, اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی ہوتا. تو میں یہ کہتا ہوں بچوں کو دنیا جتنی مرضی دے دو, ہارورڈ, آکسفورڈ, کیمبرج, جہاں مرضی ان کو تعلیم دے دو, جہاں جو ان سی مرضی لٹریچر پڑھا دو, جب تک ان کو دین نہیں دو گے تو یہ بچہ آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی. ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں نا, تو ایجوکیشن کی جو ڈیفینیشن ہے نا, ایز پر ڈیفینیشن ایجوکیشن از دی ٹرانسفرنگ آف کلچر اینڈ یور ویلیوز ٹو دی نیکسٹ جنریشن. ایگزیکٹلی. میں اکثر پیرنٹس کہتا ہوں اگر آپ کا بچہ آئی وی لیگ چلا گیا کسی یونیورسٹی میں اور وہ پی ایچ ڈی بھی کر کے آ گیا نا, لیکن ہز کلچر از لاسٹ, تو میرے نزدیک وہ ان پڑھ, اور کوئی اس نے آپ کا صدقہ جاریہ نہیں بننا ہے, بلکہ سیلفشنس این ممکن ہے, سیلفشنس جو ہے وہ باہر آ گیا اگر ویلیوز نہیں. میں اسی بات کو آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے بات کروں. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, فحاشی کہاں سے پھیل رہی ہے, ٹرینڈز جو سیٹ ہو رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ سوشل میڈیا کی, بلکہ جو ٹک ٹاک ایپ ہے وہ باندروں کی طرح ناچ کے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ویوز کی خاطر جو ہے وہ اپنے کلچر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. کوئی کنٹینٹ نہیں, کوئی اس کے اندر کوئی ایک بات نہیں ہے. چلے یوٹیوب کے اندر پھر بھی جو ایک یوٹیوبر ہے نا وہ کنٹینٹ پروڈیوس کرتا ہے اور اس کو لوگ مختلف قسم کے لوگ دیکھتے ہیں. ٹک ٹاک صرف اور صرف فحاشی, صرف وہاں پہ جو ہے گیزم پروموٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک فحش کنٹینٹ پروموٹ ہو رہا ہے, ناچ گانا پروموٹ ہو رہا ہے, آپ کی اخلاقیات کی, آپ کی کلچر کی, آپ کے ٹریڈیشن کی, آپ کے مورل ویلیوز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور آئے دن بند بھی ہوتا ہے, بین بھی لگتا ہے, لیکن پھر وہ بین جو ہے لفٹ کر لیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کلیکٹیولی آواز اٹھانی چاہیے ایسے غلیظ پلیٹ فارمز کی کہ جو ہے نا اوپر, اور ان کو مستقل ان کو بین کروانا چاہیے. اور یہ اس آواز اٹھانا بہت ضروری, بہت بڑی ایک آپ کا احسان ہوگا آنے والی نسلوں کے اوپر. پورے ملک کا کلچر اور ٹریڈیشن تباہ و برباد کر دیا ٹک ٹاک. لیکن سہیل بھائی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں جس طرح اگر بچہ یا بچی ٹک ٹاک بنا رہی ہے تو اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا کردار. دیکھیں میں مثال کے طور پہ میں اپنی مثال لیتا ہوں. ہم لوگ بینگ اے پیرنٹ, ٹھیک ہے نا, بینگ اے فادر,
ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں, کس طرح ان کو روک سکتے ہیں, کس طرح ان کو واچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہا تھا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک سائڈ پہ ایک کو بٹھا کے دوسری سائڈ پہ دوسری کو بٹھا کے تو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہم کنسٹرکشن کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, سیٹسفائنگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, آرٹ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, اور وہ سوالات بھی ہو رہے ہیں. سو جب آپ بچوں کے اندر اتنا گیپ نہیں کریں گے نا پیرنٹس, تو آٹومیٹکلی بچوں کو پتہ لگے گا اچھا یار یہ اچھا کنٹینٹ ہے, یہ دیکھنے والا ہے. تو اگر ایک بچی جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہے تو کیا اس کے گھر والے اتنے سوئے ہوئے ہیں صحیح بات کہ وہ دیکھ نہیں رہے کہ جی ملینز میں فالوورز ہیں اور اس طرح کے کپڑے پہن رہی ہیں اور اس طرح کی ایکٹنگز ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتا دوں, اس میں آپ نے اپنی مثال دی ہے ماشاءاللہ. آپ جو ہے ایک بڑے نوبل اور ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو دین کا فہم بھی ہے, اور اسی بنیاد پہ آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں. بدقسمتی سے جو معاملہ ہے ٹک ٹاک کے اوپر, جو ہماری بہنیں جو ہیں جو اس وقت اپنی پروموشن کے لیے اور اپنے ویوز کے لیے جو حرکتیں کر رہی ہیں, ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ہمیں ان سے سمپتھی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے, ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس بھی جو ہے نا لادینیت ہے. لادینیت جب ہوتی ہے انسان کو, تو انسان جو ہے نا اس کو سوچ نہیں رہا, تو وہ شعور ہی نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ پیرنٹس مجبور بھی ہو گئے, وہ پھر آگے سے خودکشی کی دھمکی دینا اور پھر اگریسو ہونا اور غصے ہونا, یہ بھی یوتھ میں آپ کو بات بتاؤں, ایک ماڈرنزم جو ہے نا, دیکھیں ہم نے سوسائٹی کے اندر دیکھا کہ ماں اپنی بچی کا خود سر سے جو ہے دوپٹہ اتار رہی ہے, ماں اپنی بچی کو خود جینس پہننے پہ پروموٹ کر رہی ہے. تو کیا یہ پہلو نہیں ہے سوسائٹی کے اندر موجود ہے؟ وہ شروع وہاں سے ہوگا تو پھر دیکھیں, اگر ایک پہلو یہ ہے نا کہ ماں اپنے بچے سے ناراض ہو گئی داڑھی رکھنے کی وجہ سے, تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ماں اپنی بچی سے ناراض ہو گئی ہے حجاب اوڑھنے سے, اور یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن اس کے پیچھے یہ فیکٹر نہیں ہے کہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حجاب اور داڑھی جو ہے نا یہ ان پڑھ ہونے کی نشانی ہے, یا یہ لاوارث ہونے کی, یا کہہ لیں کہ یہ ان پروڈکٹیو بندہ بن جائے گا. کیا ہمارے دینی طبقے نے تو یہ امیج نہیں دیا ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپ ٹو سم ایکسٹینڈ اس کے اندر تھوڑے بہت قصوروار ہم خود ہیں. اگر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ, بلکہ مثال آپ کے وہ ساحل الدین بھائی نے دی تھی. فٹ بال کیا ہے, یہاں سے ڈالر اٹھا لو تو فٹ بال کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا, صرف ایک چمک ہے نا, دھمک ہے نا. اب معاملہ ہوتا ہے اپ ٹو سم ایکسٹینڈ آپ کو کہیں نہ کہیں چمک دھمک دکھانی پڑتی ہے اس دنیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. دنیا کو اٹریکٹ کر رہے ہیں نا آپ, دین بھی پھیلا رہے ہیں تو دنیا والوں کو پھیلا رہے ہیں نا. انفارچونیٹلی دیندار طبقہ جو ہے, کیونکہ ایک یونیورسٹیز اور کالج کے اندر اتنا ایکسیل نہیں کر سکا, اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی محتاج رہا, سسٹم کے اندر اتنا جو ہے وہ ایک امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکا, تو لوگوں نے ان کو اتنے جو ہے نا اس نظر سے نہیں دیکھا, اہمیت کے جو امپریشن آ گیا دینی طبقے کا انفارچونیٹلی وہ یہ آیا کہ دین میں آنے کا مطلب ہے کہ دنیا سے غربت. ہاں, حالانکہ سبیل بھائی آپ کو یاد ہوگا وہ جو فیصل آباد کی بچی جس نے گولڈ میڈل 18 گولڈ میڈلز لیے اس بچی نے, ٹھیک ہے, اور وہ میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں بڑا زبردست کیپشن تھا کہ کیا حجاب جو ہے وہ اس کا وہ بنا اس کی راستے میں رکاوٹ بنا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹیلنٹ تو جو ہے نا وہ ٹیلنٹ ہے وہ, اور بلکہ آپ اگر دینی اقدار کو نبھاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں کہ مزید رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی.